ایک اور پہلو ہم سب اس کی طرف ذرا اب نشاندہی کیجیے گا. آپ نے بھی ایک عملی زندگی گزاری ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کرنے کی جو خصلت ہے, جو جذبہ ہے, یہ بھی بڑا مشکل سے آدمی پیدا کرتا ہے. بڑے بڑے آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو اتنے وسائل دیے ہوتے ہیں, کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں, لیکن 2 روپے خرچ کرتے ہوئے جان جاری ہوتی ہے. تو یہ خصلت کیا انسان اپنے معاشرت, اپنے ماحول سے پیدا کرتا ہے, اللہ نے دے کے بھیجی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کو کیسے آدمی پیدا کرے, چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے مال خرچ کرنا. اس پہ کوئی شبہ نہیں. انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں دنیا سے اس کی محبت ہی بڑا مسئلہ بنتی ہے. مال کیا ہے؟ وہ بھی دنیا سے محبت ہے, اس لیے کہ مال نے قبر میں تو ساتھ جانا نہیں, دنیا ہی میں کام آنا ہے. اب اگر آدمی کی نگاہ اس پر ہو کہ اصل آخرت ہے, مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور جب میں وہاں جواب دہ ہونے کے لیے یہاں سے سفر شروع کروں گا تو یہ سارا مال, یہ دولت, یہ جائیداد مجھے یہاں چھوڑ جانی ہے. اس وقت میں ہوں گا اور یہ 2 کپڑے ہوں گے جن میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا. اگر اس حقیقت سے انسان واقف ہے تو پھر وہ قرآن مجید کے اس فلسفے کو سمجھ لے گا جو اس نے مال کے بارے میں بیان کیا ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ کمائے. کمانا بجائے خود نیکی اور خیر کا کام ہے. اگر تم دولت کی طلب میں جدوجہد کرتے ہو تو خیر تلاش کرتے ہو, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. ہمارے دین نے کبھی اس کو مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ آدمی دولت حاصل کرے. زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا, زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا, یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے, یعنی محمود چیز ہے. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اقتدار کے منصب پر فائز ہو کر کوئی خدمت کر سکتا ہوں, یہ بھی کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ اس میں ان اصولوں کا خیال رکھا جائے جو ہمارے پروردگار نے ابتلا کی اپنی اسکیم کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں. تو دیکھیے اس میں کیا بتایا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرو. یعنی پہلی بات تو یہی کہ کمانے میں کوئی حرج نہیں, کماؤ, بڑے سے بڑے کاروبار کرو, اپنے کاروبار کو جتنا وسیع کر سکتے ہو کرو. یہ ہمارے ہاں لوگ اس معاملے میں بہت گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بڑے کاروباری اگر نہ ہوں تو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے. دور حاضر میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جس میں آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی صلاحیت ہے اور آپ کوئی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. تو کاروبار کریں, بڑے منصوبے بنائیں, بڑے پروجیکٹ لگائیں, یہ سب بالکل محمود جائز چیز ہے. جو کچھ بھی اس سے حاصل ہوگا, اس حاصل ہونے کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کی کچھ ذاتی ضرورتیں ہوں گی, کچھ کاروباری ضرورتیں ہوں گی. ذاتی ضرورتیں کچھ حال کی ہوں گی, کچھ مستقبل کی ہوں گی. کاروباری ضرورتیں بھی کچھ حال کی ہوں گی, کچھ مستقبل کی ہوں گی. ان کو بہت اچھے طریقے سے متعین کر لیں, اور ان کے لیے بہرحال آدمی کو بچا کے بھی رکھنا ہوتا ہے. اس سے زائد اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو ہم یہ مان لیں کہ وہ اصل میں سوسائٹی کا حق ہے. وہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ذریعہ بنانا چاہتا ہے. وہ براہ راست لوگوں کے گھروں میں تھیلی فرشتوں کو کہہ سکتا تھا کہ جا کے دے آؤ, اس نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا یہ. تو اس کو دوسروں کا حق سمجھ کر فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے کہیں پھینکائیں گے, اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نگاہ رکھنی چاہیے. جو آپ کی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں. آپ کے اعزاء, آپ کے اقربا, آپ کے دوست احباب جو ضرورت مند ہے ان کی آپ ضرورتیں پوری کریں. تو جیسے ہی آپ اس زاویے سے دیکھیں گے مال کو تو آپ کا زاویہ نظر بالکل تبدیل ہو جائے گا, اور آپ مال کے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ یہ اصل میں میرے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ مجھے زیادہ دے کر پروردگار نے دوسروں تک اپنی عنایت پہنچانے کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ, واہ, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے. یہ گویا پروردگار نے ایک عاجز بندے کو شرف بخش دیا ہے, تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن انسان اگر اس ساری بات کو نہ سمجھتا ہو تو پھر اس میں بعض اوقات شح اور بخل پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ اللہ سے پا کر بھی محروم دنیا سے رخصت ہوتا ہے. بڑی اہم بات, ہم سے بہت ہی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مال خرچ کریں.